أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب کے اندر دانتوں کے حوالے سے کہ دانت اگر خواب کے اندر ٹوٹ جائیں یا مکمل جو ہے کہ دانتوں کے حوالے سے دانت ضائع ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، گر جائیں، یا دانت جو ہیں وہ ہتھیلی پر گرے یا کوئی بھی اس کی جو صورت ہے، مکمل طور پر ہم اس کو آج انشاءاللہ تعالی اس کی تعبیر کو کلیئر کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ خواب میں دانت جو ہے یہ اہل خاندان ہیں، یعنی اوپر کے دانت جو ہیں وہ نر پر دلیل ہے اور نیچے کے دانت مادہ پر، اور اگلے دانت فرزندوں اور بھائیوں اور بہنوں یا باپ ماں پر دلیل ہے، اور جو درمیان والے دانت ہیں یہ چچا زاد بھائیوں پر دلیل ہے، اور پچھلے جو دانت ہیں دور کے عزیزوں پر یہ دلیل ہیں۔ دانتوں کی سفیدی اور پاکیزگی اہل بیت کی قوت اور مرتبے پر دلیل ہے۔ اہل بیت سے مراد جو گھر والے ہیں۔ اور بعض اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ اگلے دانت جو دائیں طرف ہیں وہ باپ اور اس کے عزیز و اقارب کی طرف ہے، اور جو نچلے ہیں وہ والدہ کے عزیز و اقارب کی جانب کی ان کی طرف وہ دلیل بنتے ہیں۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے اگلے دانت ہتھیلی پر یا گود میں یا زمین پر گرے ہیں اور خاک آلود نہیں ہوئے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے فرزند یا بھائی یا بہن کوئی ایک جو ہے اس کے ہاں پیدا ہوگا، یعنی یا بیٹا پیدا ہوگا یا بھائی یا بہن پیدا ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت میں خاک گرے یا دانت ضائع ہوئے ہیں تو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے ہاں کوئی ان تینوں میں سے مر جائے گا جن کا ذکر کیا ہے، بھائی بہن یا بیٹا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے دانت ٹوٹے یا بوسیدہ ہوئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر آفت آنے والی ہے اور اس مصیبت میں یہ مبتلا ہونے والے ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اگلے دانت وہ کوفتہ ہوئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی دشمنی جو ہے کسی کے ساتھ لگنے والی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ دانتوں میں سے ایک اکھاڑا ہے تو دلیل ہے کہ ایک جماعت اس سے سخت برتاؤ کرے گی اور اس سے مفارقت تلاش کرے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے اگلے دانت زیادہ ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ رشتہ داروں میں سے جو کوئی راحت اور خوشی میں ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھلائی کرنے والے ہیں، یعنی اس کو ان سے منفعت حاصل ہونے والی ہے۔ اور اگر دیکھے کہ دانتوں کے پہلو میں ایک اور دانت اگ آیا ہے، نیا دانت آ گیا ہے، تو یہ اگر نیچے کی جانب ہے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر اوپر کی جانب پیدا ہوا اگا ہے تو یہ لڑکی پیدا ہوگا۔ اور دلیل ہے ایک اور بھی اس کی تعبیر کہ رشتہ داروں میں سے جو ہے کوئی ایک جو ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ اور یہ بعض اہل تعبیر فرماتے ہیں کہ خاندان کی ہلاکت بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھیں کہ اس کے دانت ہتھیلی یا گود میں گرے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا خاندان زیادہ ہوگا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت نیچے کی طرف ہیں اور خواب دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نیچے کی جانب ہی صرف میرے دانت ہیں، اوپر کی جانب دانت ہے ہی نہیں، تو یہ بھی شر اور فساد کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت پر چاندی وغیرہ لگی ہوئی ہے یا چاندی کی ملمہ کاری اس کے دانتوں پر کی ہوئی ہے یا کانچ یا ٹھیکری کے ہیں تو یہ اس کی ہلاکت پر دلیل ہے۔ اور اہل تعبیر یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دانتوں کا گرنا یہ قرض کو ادا کرنا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ لڑائی اور جھگڑے پر دلیل ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ آپ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اوپر کے دانت جو آنکھ کے مقابل ہیں، دلیل یعنی ان کی یہ بنے گی کہ یہ اولاد نر، یعنی جو بیٹا پیدا ہوگا یا اس کے ہاں بھائی یا کوئی فرزند، اس قسم کی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ تمام دانت گود میں گر پڑے ہیں اور اس نے سب ہاتھ کی ہتھیلی میں لیے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عزیزوں کو جمع کرے گا اور ان کو جدا نہ ہونے دے گا۔ یہ
تعبیر حضرت علامہ ابراہیم کرمانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کی تعریف کریں گے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بات کسی نے سنی تو اس بات کو سیریس نہیں لیں گے، بلکہ اس کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ اور ایک اس کی یہ بھی تعبیر ہے کہ اگر اس کے جو ہے دانتوں کو سے خوشبو آتی ہے تو اس کے رشتہ دار جو ہے وہ اس کی غیبت جو ہے، یہ غیبت کے معنی میں بھی ہے، غیبت کریں گے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت جو ہے درد کرتے ہیں خواب کے اندر تو یہ بھی غم اور دکھ پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے دانت زرد ہیں تو دلیل ہے کہ جو شخص اس کی طرف منسوب ہے وہ بیمار ہو جائے گا، یعنی جس کے ساتھ اس کی منگنی وغیرہ ہوئی ہے وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے ساتھ دانت جو ہیں، اس کے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے کہ دانت ہل رہے ہیں، تو اس کے دانت اکھڑ نہیں رہے بلکہ ہل رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کے سب رشتہ دار اس کے سامنے قبر میں جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو تعبیر ہے، حضرت جابر مغربی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھیں کہ اس کے دانت درد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ درد کی وجہ سے بے چین محسوس کر رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سارا مال جو ہے حاصل کرے گا، اتنا مال کہ یہ جو اس سے سنبھالا تک نہیں جائے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ کسی کے ذمہ میں کوئی چیز کر رہا ہے تو دوران گفتگو جو اس کی منہ سے جو ہے زبان جو ہے دانت اکھیڑ کے باہر پھینک رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عن قریب جو ہے یہ اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ لیکن یہ تعبیر بہت کم اہل تعبیر اس بات کو مانتے ہیں، زیادہ تر اہل تعبیر جو معبر حضرات ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے تمام دانت ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں ایک جگہ پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے رشتہ دار جو ہیں ان سے یہ ہمیشہ خوش دلی سے پیش آئے گا اور ان سے ناراضگی وغیرہ نہیں کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر خواب میں دانتوں کا دیکھنا، یہ 6 جو ہے اس کی تعبیریں وہ بن سکتی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ خاندان والوں میں سے جو ہے کوئی منفعت، مال یا خوشی یا دکھ کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مطلق مال جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر نفع، چوتھے نمبر پر دکھ اور غم ہے، اور 5ویں نمبر پر جو ہے رشتہ داروں کی رفاقت چھوٹنا ہے، اور 6 نمبر پر نقصان ہے۔ تو دانتوں کی تعبیرات کے حوالے سے مکمل جو ایک تمام تعبیرات کو ایک مجموعی جو تعبیر بنا کر پیش کیا گیا ہے، امید تو کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر تمام تر آپ کی جو ڈاؤٹس ہوں گے آپ کے وہ ختم ہو گئے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس حوالے سے کوئی مسئلہ تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔